اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو تندرستی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت ہمیں انسان بنا کر کے، اشرف المخلوقات بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی شان ہے کہ ہمیں انسان بنایا، ورنہ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، میں کتا بھی بنا سکتا تھا، میں بلی بھی بنا سکتا تھا، میں شیر بھی بنا سکتا تھا، میں ہاتھی بھی بنا سکتا تھا، میں اونٹ بھی بنا سکتا تھا، میں بکری بھی بنا سکتا تھا، میں مرغی بھی بنا سکتا تھا، میں سانپ بھی بنا سکتا تھا، میں گجر بھی بنا سکتا تھا، میں بچھو بھی بنا سکتا تھا، میں کرکچائی بھی بنا سکتا تھا، میں چوہا بھی بنا سکتا تھا، میں چھچندر بھی بنا سکتا تھا، ETC وغیرہ وغیرہ، ہمیں کچھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ بنا سکتا تھا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نہیں بنایا تاکہ ہم کھائیں پئیں اور سوئیں اور اپنی ہی گھریلو کاموں میں، اپنی ہی بزنس میں مشغول رہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس لیے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی، انسان بنایا تاکہ ہم خود اپنی ایمان بنائیں اور دوسروں کو بھی اللہ رب العزت کی طرف راغب کریں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی اے ایمان والو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، بیوی کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، بھائی کو پڑھائیں، باپ کو پڑھائیں، اپنے چچا کو پڑھائیں، اپنے چچی کو پڑھائیں، اپنے دادا کو پڑھائیں، اپنی دادی کو پڑھائیں۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو ہمیں کہنا ہے، یعنی پہلے اپنے گھر والوں کو تلقین کریں، جب گھر والے پڑھنے لگے تو اپنے پڑوس کو تلقین کرے، جب پڑوس والے پڑھنے لگے تو اپنے گاؤں والوں کو تلقین کرے، جب گاؤں والے پڑھنے لگے تو اپنے شہر والے کو تلقین کرے، جب شہر والے پڑھنے لگے تو اپنے قصبے والے کو تلقین کرے، جب قصبے والے پڑھنے لگے تو پورے ملک کے، پورے ورلڈ کے لوگوں کی فکر کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تب جا کر کے اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ اپنی ہی ایمان اپنی ہی اعمال بنانے کے چکر میں رہ گئے تو سمجھ لیجیے کہ گویا کہ ہم اللہ رب العزت کی نظر میں ہم گر گئے۔ ہاں، آپ اپنی بناتے رہیے اور دوسروں کو تلقین کرتے رہیے، دعا دوسروں کے لیے کرتے رہیے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اپنا بناتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اسے گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈرتے رہیے اور ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنے کی توفیق مانگتے رہیے۔ اللہ رب العزت اسی کو توفیق دیتا ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ رب العزت کا زلزلہ اور اللہ رب العزت کی قہر اور اللہ رب العزت کی
قبر کی نشانیاں اور اللہ رب العزت کی غیب کی نشانیاں جو فرشتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نبیوں پر ایمان جو نہیں رکھتا، اور اللہ رب العزت کی کتابوں پر جو ایمان نہیں رکھتا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت نہیں کرتا، اور وہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان سے باہر رکھتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر چیز پر ایمان رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمات میں فرمایا ہے، جسے 7واں کلمہ کہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ اس کلمہ پر کبھی تصور کیا ہے؟ آپ اس کلمہ کے معنی پر کبھی آپ نے غور فکر کیا ہے؟ آپ اس کلمہ کے ترجمہ کو سمجھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمات میں کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا کے سامگری کو ہم تصور کرتے ہیں، ہم اس کو غور فکر کرتے ہیں، جیسے مکان میں کتنا اینٹ لگے گا، کتنا ریت لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا۔ ہم سلائی کرتے ہیں تو ہم غور فکر کرتے ہیں کہ اس میں کتنا میجرمنٹ لگے گا، اس میں کتنا خرچہ آئے گا، اس میں کتنا کپڑا لگے گا، اس کو کیسے کاٹا جائے گا، کتنا تہ لگے گا، کتنا موٹا ڈالا جائے گا، کتنا اس میں تہبند لگایا جائے گا، کتنا مال رکھا جائے گا، کتنے ایوریج کی، کتنے منٹ کی، کتنے سیکنڈ کی، کتنے تاپمان کی، کتنے ٹیمپریچر کی، کتنے گرمی کی، کتنے وولٹیج کی اس میں ضرورت پڑے گی، تب جا کر کے مشین کام کرے گی، اور تب جا کر کے ہم دنیا کے کام کرتے ہیں۔ مگر ہم نے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پر کبھی غور فکر کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کلمات کے ترجمہ پر نظر ڈالا ہے؟ نہیں۔ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا، ہمیں اتنا فرصت نہیں ملتا، ہمیں اتنا سمے نہیں ملتا، ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم اللہ رب العزت کی کلمات پر غور فکر کریں، ہم اس پر اس کلمات کو ترجمہ کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سمجھیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہی ہمیں پیدا کیا، اور ہم اس کے کلمات کو، ہم اس کے ترجمات کو، ہم اس کے وحدانیات کو، ہم اس کی بڑائی کو بھول گئے، قبر کی روشنی کو بھول گئے ہیں، قبر کی پکاروں کو، چیخوں کو، آوازوں کو ہم بھول گئے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کلمات کا معنی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آمنتو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، آمنتو باللہ ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو ہم سے دور ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی ہوتا ہے باطن، اسی کو کہتے ہیں چھپا ہوا، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اسے کہتے ہیں باطن، جو ہمیں دکھتا ہے دنیا میں اسے کہتے ہیں ظاہر۔ یہ دنیا کی چیز ہمیں سب ظاہر ہے، سب دکھتا ہے، آخرت کی چیز نہیں دکھتی، اسے کہتے ہیں باطن۔ آمنتو باللہ ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کی کتابوں پر، اور رسولہ اور اس کے رسولوں پر، آمنتو باللہ و ملائکتہ ایمان لائے میں اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اچھی بری تقدیر کا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے دن پر، جو مرنے کے بعد آخرت کے دن اٹھائے جانے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ سب غیب کی چیز
تب جا کر کے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہاں، ہم سے بھول چک ہو جاتی ہے، ہم دیوانہ ہو جاتے ہیں، ہم مجنون ہو جاتے ہیں، مستانہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں پوری طریقے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور تو اللہ رب العزت اور محبت کرتا ہے، سارے چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہی ہے محبت کہ دنیا کی ہر چیز سے، دنیا کی جب تک کوئی شے سے آپ محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت اللہ سے نہیں کیا جائے تب تک اللہ رب العزت نظر کرم آپ پر نہیں فرماتا۔ آپ ہر وقت دنیا کی جس طرح اپنی بیوی سے، اپنے گرل فرینڈ سے محبت کرتے ہیں، معشوقہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی کوئی چیز سے، اپنے کوئی مکان سے، اپنے کوئی بھائی سے، اپنے کوئی باپ سے، اپنی کوئی ماں سے، اپنی کوئی بہن سے، اپنی کوئی بھائی سے، اپنی کوئی خالہ سے، اپنے کوئی خالو سے محبت کرتا ہے، اس سے ادھک محبت اللہ رب العزت سے اگر کوئی کرتا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العزت اپنی نظر کرم، اپنی محبت، اپنے قرب اس کو حاصل کراتا ہے۔ جب تک کوئی ٹائم اللہ رب العزت کو نہیں دیتا ہے، وقت نہیں دیتا ہے، اپنی نیندوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنی جانوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنی مالوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنی سامانوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنی جانوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنی بیویوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنے بچوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنی پڑوسیوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنی مہمانوں کی قربانی نہیں دیتا، تب تک اللہ رب العزت اس سے محبت نہیں فرماتا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہر وقت خوف دل میں بسائیں اور نماز پنجگانہ پڑھتے رہیں۔ محترم بزرگوار دوستو، آج ہماری قوم اور ہماری حالت بدتر سے بدتر کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چھوڑ دی ہے، نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی احکاموں کے خلاف زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اس کو ہم نے نیگلیکٹ کر دیا ہے، اس کو ہم نے چینج کر دیا ہے، ہم نے رب چاہی نہیں، ہم نے منمانی زندگی گزارنی شروع کر دی، یعنی غیر قوموں کو، یعنی کافروں کے، یعنی گناہ گاروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو نہیں اپنایا، اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا اس طریقے کو نہیں اپنایا۔ اس لیے آج ہماری قوم برباد ہے، اور حالات ہماری ایسی بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ذمہ لے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو قوم میری نافرمانی کرتی ہے، جو قوم میری روگردانی کرتی ہے، جو قوم میرے حکموں کے خلاف زندگی گزارتی ہے، اس کو میں ایسی حالات میں ڈال دیتا ہوں، اس کو ایسی حالات کر دیتا ہوں کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس پر میں ظالم بسا مسلط کر دیتا ہوں، جس طرح کی اللہ رب العزت نے ایک نریندر مودی کو مسلط کیا، دیکھ رہے ہیں، دنیا کو تباہ برباد کر دیا، کبھی کچھ قانون لگاتا ہے، کبھی کچھ قانون لگاتا ہے، کبھی NRC، کبھی CAA، کبھی SC، کبھی ٹرپل طلاق، کبھی حجاب، کبھی جہاد کی بات پر یہ لوگوں کے دلوں میں، یہ راجنیتک نیتاؤں نے دلوں میں درار پیدا کر دیا لوگوں کو۔ اگر راجنیتا صحیح ہو تو وہ دنیا کا نظام چلا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کیسا ہے کہ سارے دنیا کو پیدا کیا، سارے دنیا کو لوگوں کو بنایا، مگر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی اس کی عبادت کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، پھر بھی اللہ رب العزت سب کو محبت کرتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت تو کبھی کسی کو برا نہیں کہتا، جتنا وقت دیا ہے اتنا ہی وقت میں اللہ رب العزت اس کو دیکھتا ہے۔
محترم بزرگوں دوستوں، اتنی ہی باتوں کو میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔